السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ محترم حاضرین کرام، ہم اور آپ حرمت، عظمت اور تقدس کے مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ جس کو اللہ رب العزت اپنا مہینہ قرار دیتا ہے، یعنی محرم الحرام سے گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کی شرعی طور پر اور تاریخی طور پر کئی خصوصیات ہیں۔ مثلاً اللہ نے اس مہینے کو آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے قابل احترام قرار دیا اور یہ حکم دیا کہ لوگ کسی بھی طرح کی ظلم و زیادتی سے اس مہینے میں بچیں۔ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم و ستم سے بنو اسرائیل کو آزاد کیا، اور اس خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے روزہ رکھا، اور وہ سنت ان کے ماننے والے یہود نے ایک طویل عرصے تک جاری رکھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عاشورہ کے روزے کے نام پر عرب اور خاص کر کے یہود روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی مہینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اور اہم خصوصیت ہجرت مدینہ بھی ہے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کے معنی چھوڑنے، ترک کرنے کے۔ اگر ہم ہجرت کی تاریخ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی ہجرت کی تھی، بلکہ انہوں نے ہجرتیں کی تھیں۔ اپنے شہر کو جب والد نے کہا وَہْجُرْنِی مَلِیًّا، ان کی تمام تر نصیحت، تمام تر کوشش کامیاب نہیں ہوئی، تو انہوں نے اپنے شہر سے ہجرت کی۔ بعد میں جب حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تو دوبارہ ہجرت کی، اور ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو لا کر کے مکہ جیسی سرزمین میں آباد کیا۔ مدینہ سے ہجرت، مدینہ کی ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حبشہ کی طرف ایک نہیں دو ہجرتیں کی تھیں، اور اس کے بعد پھر مدینے کی طرف ہجرت ہوئی۔ تو ہجرت حقیقت میں جیسا کہ ایک اصطلاحی لفظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے تھے، لیکن ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ۔ مہاجر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ ایسی صورت میں اگر ہجرت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے اسے ہم چھوڑ دیں، تو پھر ایسی صورت میں گناہوں سے
اپنے آپ کو الگ کرنا یہ بھی ہجرت ہے. گناہ عام طور پہ غلط صحبت، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی انسان کرتا ہے، لہذا ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا یہ بھی ہجرت ہے. ہجرت یہ بھی ہے کہ انسان ایسی بستی جہاں پر شرک ہو رہا ہو، کفر ہو رہا ہو، ایمان کو بچانا مشکل ہو، فرائض کی ادائیگی مشکل ہو، خصوصاً اس زمانے میں ہم رینٹ پر یا اسی طرح سے اپنے خود کے ایسے گھر میں شہروں میں رہتے ہیں جہاں بچوں کی تربیت پر، مسجدوں تک پہنچنے میں یا وہاں کے رسم و رواج کی بنیاد پر پریشانی کے عالم میں ہے انسان تب بھی، اور آسانی کے عالم میں ہے انسان تب بھی، اسے اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی دینی شناخت اور پہچان کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے. آپ دور نہ جائیں، آپ کے پڑوس میں منبرا شہر آباد ہے، وہیں کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب جن کی حالت اچھی ہوئی تو انہوں نے کوشش کی کسی پوش ایریے میں، کسی ڈیولپڈ ایریے میں، رچ فیملیاں جہاں رہتی ہیں وہاں جا کر کے آباد ہوں. اب ظاہر سی بات ہے جہاں آپ اقلیت میں ہیں، مسلکی ناحیے سے بھی اور مذہبی ناحیے سے بھی، تو وہاں غیروں کی تہذیب اور غیروں کے آئے دن کے تیوہار اور اس میں ہونے والے رسم و رواج کی بنیاد پر بچوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا بھی معاملہ ایسے ہی. لہذا اگر ہجرت چھوڑنے کا نام ہے تو ہمیں ایسے علاقوں سے، ایسی بستیوں سے، ایسی جگہوں سے، ایسے کارخانوں، کمپنیوں اور فیکٹریوں سے، ایسے محلے اور سوسائٹی سے اپنے آپ کو، اپنے دین، اپنی تشخص اور اپنی تہذیب کی بقا کے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے ایسی جگہوں کو خیر بات کہنا ہوگا. ہجرت مدینہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. آپ کی ہجرت سفر کے مہینے میں ہوئی تھی، لیکن محرم سے اس کو کیوں یاد کیا جاتا ہے یہ غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت کی تاریخ آپ نے نہیں متعین کی تھی. یہ سن 17 ہجری میں اسلامک کیلنڈر جس کی شروعات قمری مہینوں سے ہوتی ہے اور ہر سال 10 دن کا فرق ہوتا ہے شمسی مہینے کے مقابل میں، یہ سن 17 ہجری میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ تاریخ متعین ہوئی. ہوا یہ کہ اس زمانے میں ہمارے یہاں کی طرح سے سیکنڈوں میں میسج یہاں سے دنیا کے کونے میں نہیں پہنچ رہا تھا، اور اس زمانے میں آج کل کی طرح سے عیسائی تاریخ جیسے کہ ہم لوگ انگریزی تاریخ کہتے ہیں اور ہجری تاریخ جو ہم ہجرت مدینہ سے جوڑ کے چلاتے ہیں یہ نہیں تھا. پہلے ایسا تھا کوئی عجیب و غریب حادثہ پیش آتا تھا تو اس حادثے سے 2 سال 4 سال 10 سال پہلے یا اس حادثے سے 2 سال 4 سال 10 سال بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو جب یہ بات آئے گی کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی تو ہاتھیوں والے سال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے
انگریزی تاریخ کو جوڑا جاتا ہے. اس سے قطع نظر کہ بالضبط باقاعدہ وہی دن تاریخ 25 دسمبر کی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اس کو میلادی اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کو جوڑا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک عجیب و غریب چیز تھی کہ بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی عجیب و غریب تھا. ابرہا نے یمن میں یہ پلان کیا تھا کہ مکہ کو ڈھا کر کے ہم یہیں پر اپنا بنائیں گے اور یہیں لوگ آئیں گے، اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اس نے ہاتھیوں کا لشکر بھیجا. تو مقابلہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ مقابلہ کرنے والے اور جن سے مقابلہ ہوتا ہے وہ برابر سرابر ہوتے ہیں. دونوں میں تھوڑا سا 9-10 کا فرق ہوتا ہے لیکن برابر ہوتا. یہاں معاملہ ہے کہ بڑی بڑی ہاتھیاں ہیں اور ان کے مقابل میں چوش میں لے کر ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے اس سے ان کو ہلاک کر رہے ہیں، اس سے ان کو برباد کر رہے ہیں. تو یہ عجیب و غریب واقعہ تھا عربوں کے یہاں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اسی سال چونکہ ہوئی ہے، اسی لیے اس کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کے سال والا مہینہ کہا جاتا. 17 ہجری تک کوئی تاریخ اس طرح سے متعین نہیں تھی. چنانچہ اب کوئی لیٹر جا رہا ہے خلیفہ کی طرف سے، اس میں شوال لکھا ہے یا ذیقعدہ لکھا ہے یا محرم لکھا ہے. اب خط پہنچ رہا ہے، پہنچنے میں کتنے دن لگ رہے ہیں یہ نہیں پتا کہ اس سال کے شوال کا ہے یا پچھلے سال کے شوال کا. جیسے ابھی ہم یہ کہیں کہ فلاں کی پیدائش انگریزی تاریخ میں 2009 میں دسمبر میں ہوئی ہے، تو یہ جو 2009 کی ہم قید لگا دیتے ہیں تو یہ دسمبر کلیئر ہو جاتا ہے، نہ 8 کا ہے نہ 7 کا ہے نہ ادھر 10 اور 11 کا. تو یہ تاریخ کلیئر نہیں تھی. تو یہ شکایتیں آ رہی تھیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ تاریخ متعین کی جائے. ایک میٹنگ ہوئی، لوگوں نے الگ الگ رائیں دیں. کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی جب آپ نبی بنائے گئے اس تاریخ سے، اس دن سے تاریخ شروع کی جائے، گنا جائے. کسی نے کہا آپ کی وفات سے. وفات سب کے لیے غم کا دن تھا. بعثت یہ ہے نبوت کی اہم تاریخ تھی. ایک تیسری رائے آئی کہ ہجرت کی تاریخ کو متعین کی جائے. حضرت عمر نے کہا بالکل اسی کو کیا جائے، کیونکہ ہجرت نے حق اور باطل، مایوسی اور امید، پریشانی اور آسانی، ماتحتی اور اسی طرح سے اپنی حکومت میں آنے، اسلام جو پریشانی کے عالم میں تھا ہجرت کے بعد اس کو پھلنے پھولنے اور پوری دنیا میں عام ہونے کا جو موقع ملا وہ ہجرت ہی ٹرننگ پوائنٹ تھی. ہجرت ہی یہ ایک موڑ تھا کہ جس سے اسلام کو ترقی ملی اور انقلابی کیفیت پیدا ہوئی. چونکہ پلاننگ ہوئی تھی محرم کے مہینے میں اور محرم قمری مہینے کا پہلا سال تھا، اس لیے بات یہ طے ہوئی کہ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں ہجرت کیا ہے، لیکن چونکہ آپ کی پلاننگ اور آپ نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا تھا. چنانچہ آپ سے پہلے بلال حبشی جا چکے تھے. مصعب ابن عمیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیج دیا تھا ایک داعی کی حیثیت سے. صہیب رومی جا چکے تھے. حضرت عمر 40 شہسواروں کے ساتھ جا چکے تھے. انفرادی اور اجتماعی طور پر صحابہ جانا شروع کر دیے تھے. پھر آپ کو جب اجازت ملی تو آپ گئے. تو اس لیے محرم کے مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے
کہ یہ ہجری یا قمری یا اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہے۔ اب آئیے ہجرت مدینہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تاریخ کو محرم سے جوڑا جاتا ہے تو اس سلسلے میں کچھ غور و فکر اور اپنے لیے نصیحت اور پیغام کی چیزیں ہم تلاشتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ غار حرا میں نبی بنائے گئے، آپ کے پاس وحی آئی، آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ اب میں بچوں گا نہیں۔ پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں آپ اپنے گھر آتے ہیں اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورے اعتماد کے ساتھ جب آپ نے کہا مجھے اپنی ہلاکت کا اور اپنے دنیا سے رخصت کا ڈر ستا رہا، بالکل کہا کلا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، پریشانوں کا خیال کرتے ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں۔ آپ کی خوبیاں انہوں نے گنا کر کے آپ کی دھارس بدائی، اور مزید تسلی کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، کیونکہ ورقہ بن نوفل ایکسپیرینس ہولڈر تھے، ان کو تجربہ تھا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تورات اور انجیل کے نسخوں کو پڑھ کر کے ان کو پتا تھا۔ اسی موقع پر ورقہ نے کہا تھا کہ اگر میں اس وقت باقی رہتا جس وقت کی آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، میں آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ یہ اشارہ ورقہ بن نوفل نے آپ کو آپ کی ہجرت سے متعلق پہلے ہی دن بلکہ کچھ گھنٹے میں آپ کو نبی بنائے گئے ہوا تھا، آپ کو یہ اطلاع ملی اور آپ کو تعجب ہوا، کیا مجھے نکال دیں گے؟ او مخرجیہم، مجھے یہ نکال دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کو پہلے ہی دن یہ خبر ملی، اور آپ کا جو انداز تھا پوچھنے کا، وہ ایک طرح سے اپنے وطن سے محبت اور اپنے شہر جہاں کی آپ پیدا ہوئے 40 سال آپ نے گزارا، اور یہ بات اس لیے بھی تعجب خیز تھی، محبت اپنی جگہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور کیریکٹر اور آپ کا مقام لوگوں کے دلوں میں بہت ہی محبت کا، احترام کا، اور اسی طرح سے آپ نے سیرت میں پڑھا ہے کہ حجر اسود کو رکھنے کا جب معاملہ آیا کس قدر لوگ آپ سے متاثر ہوئے، اور بہت ساری چیزیں تھیں، اسی لیے آپ کو امین و صادق کہا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز یکایک بجلی بن کر آپ کے اوپر گری، کیا مجھے ایسے لوگ، میرے اپنے لوگ جو مجھ سے اتنی محبت کرتے نکال دیں گے؟ یہ ہجرت مدینہ کا 13 سال پہلے جو آپ نے گزارا ہے، یہ آپ کو آج ہی اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کس طرح سے آپ کو تکلیفیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں خفیہ دعوت کا کام کرتے تھے، اعلانیہ دعوت کا کام کرتے تھے، الگ الگ انداز میں مشرکین مکہ آپ کو حاصل کرنے، آپ کی دعوت سے آپ کو روکنے کی پلاننگ، اور آ کر کے آپ کے چچا ابو طالب سے درخواست کرتے تھے۔ ابو طالب اور اسی سال خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا، جس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال کہا جاتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مزید تنہا محسوس کرنے لگے۔ اور اس سے پہلے جب پریشانیاں بڑھیں، صحابہ پر ان کے حملے اور ان کی لیے پریشانیاں جو پیدا کی، تو آپ نے حبشہ کی طرف پہلی دفعہ، پھر دوسری دفعہ ہجرت کا آپ نے حکم دیا۔ اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دلانے کے لیے سفر معراج بھی کرایا گیا۔ یہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا اعزاز بھی تھا،
سب سے بڑا حوصلہ بھی تھا۔ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے لیے پریکٹیکلی طور پر آپ جس جنت، جس جہنم، جن آسمانوں، جن نبیوں اور وہاں کی نعمتوں اور وہاں کی باتیں جو جبرائیل سے سن کر آپ کہا کرتے تھے، آپ نے مشاہدہ کر کے مزید جو ہے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایسا محسوس کرنے لگے کہ مکہ کی سرزمین دعوت کے لیے ہموار نہیں ہے۔ اسی درمیان تقریباً 1.5 سال یا 1 سال کا موقع ہے جب آپ معراج کرتے ہیں، اور اسی درمیان یہ بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے نئی جگہ کی تلاش میں رہتے، اور آپ کا وہ مشہور جملہ من یحملنی من یؤوینی حتی ابلغ رسالت ربی، اور اسی طرح سے الی رجل یحملنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے لوگ آتے تھے دور دور سے، تو باقاعدہ مینا میں جہاں لوگ 2-3 دن رکتے تھے، وہاں خیموں میں، کھاڑیوں میں، غاروں میں چپکے سے جا کر کے ان سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور آپ نے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پہلے ہی بھیج چکے تھے حبشہ کی طرف، وہاں سب کا جانا اور وہاں اس قدر جگہ کا ہموار ہونا اچھا نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی گئے اسی مقصد کے تحت، وہاں لہو لہان ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تسلی ملی بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کا پورا پلان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہوئی ہے، اس میں ہم اور آپ کو غور و فکر کرنے کے بہت سارے پیغامات۔ سب سے پہلی چیز یہ جاننی چاہیے کہ ایک حدیث آتی ہے لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے۔ تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، یعنی قیامت تک مکہ یہ ہے امن کی بستی، اسلام کی بستی، مسلمانوں کی بستی بننے والی ہے، اب مکہ سے کہیں ہجرت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہجرت جو چاہے گناہوں سے ہو، چاہے کفر و معاصی سے ہو، چاہے برے لوگوں کی صحبت سے ہو، یا اسی طرح سے ان جگہوں سے جہاں ایمان اور دین اور شریعت کو بچانا مشکل ہے، وہاں سے ہجرت ہو، یہ ہجرت اپنے وسیع مفہوم کے ساتھ قیامت تک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بیان کیا کہ توبہ سچے دل سے اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، کفر سے بندہ ایمان کی طرف آتا ہے تو کفر کی زندگی کی تمام گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالْهِجْرَةُ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اگر انسان کسی ایسی بستی علاقے میں ہے جہاں دین پر چلنا مشکل ہے اور ہجرت کرتا ہے، تو اس ہجرت کی بنیاد پر ماضی کی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہجرت کے حالات اگر آج بھی پیدا ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں ہجرت کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہاں ہم اور آپ کے غور کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جو ہجرت کی ہے، حقیقت یہ ہے اس میں انہوں نے جان کی، مال کی، ایسے ہی گھر بار کی، کنبہ قبیلے خاندان کی، اور بہت ساری یادوں کی قربانی پیش کی ہے۔ مکہ سے مدینہ جانا، تمام لوگوں نے ان تمام چیزوں کی قربانی پیش کی ہے، صرف کس لیے؟ صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے، کیونکہ مدینہ گئے ہیں وہ تو ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، ان کی کوئی وہاں پونجی پراپرٹی اور زر زمین کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ آج بہت سارے لوگ بمبئی میں مختلف علاقوں سے آ کر کے رزق کمانے کے لیے آئے ہیں، آ کر کے یہاں لوگوں نے بہت کچھ بنا کر کے اور یہیں کے ہو گئے،
یہ ایک طرح کی ہجرت تو ہے، لیکن اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ تو صحابہ نے جو ہجرتیں کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے، اس میں یہ ساری قربانیاں ہیں، اور یہ دلیل ہے، اور یہ ہم اور آپ کے لیے پہلا سبق ہے کہ وہ صحابہ اپنے ایمان کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اور اللہ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ انہیں ان سب کو دنیا ہی میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی۔ اور یاد رکھیں، جتنے صحابہ نے ہجرتیں کی ہیں مدینہ کی طرف، اللہ نے ان کا رتبہ مدینہ میں موجود صحابہ جن کو انصار کہتے ہیں ان سے بلند رکھا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دین قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ یہاں جو قربانیاں ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ اس سے پہلے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہجرت کے تعلق سے 5 یا 6 جگہوں سے ہو کر مدینہ آتے ہیں، بہت اعلیٰ خاندان کے ہوتے ہیں۔ مدینہ میں جب آپ پہنچتے ہیں تو ان کو خبر ہوتی ہے، تو فوراً آپ کی خدمت میں کھجور لے کر کے آتے ہیں، یہ پرکھنے کے لیے کہ آپ واقعتاً نبی ہیں۔ پہلے کہتے ہیں یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، کیونکہ انہوں نے پڑھا تھا کہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، زکوٰۃ اس کے لیے حرام ہے، آپ نے کہا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ پرکھ لے گئے کہ یہ پہلے امتحان میں ہم کامیاب ہوئے۔ دوبارہ موقع تلاش کر کے کہ یہودی کے غلام ہیں، آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ ہدیہ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آزادی اور رہائی کی خاطر پلاننگ جو کی، تیاری جو کی، اس سے نکلنے کے لیے 5 سال ہو گئے۔ خندق کے موقع پر جا کر کے وہ پورے طور پہ آزاد ہو کر کے مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں۔ تو ہجرت میں قربانیاں کئی طرح کی ہیں۔ صہیب رومی، یہ ہے روم، آپ اس زمانے میں شام کے علاقے کے تھے، مکہ آ کر کے آباد ہوئے، خالی ہاتھ تھے، آ کر کافی مالدار ہو گئے۔ جب یہ ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو مکہ والوں نے کہا ہم جانے نہیں دیں گے، تم تو خالی ہاتھ آئے تھے، اتنا مال کما کر کے جا رہے ہو، ہم نہیں جانے دیں گے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کو کیا چاہیے؟ یہی نا جو ہم نے کمایا وہ؟ کہا ہم دے دیتے ہیں، آپ ہمارا راستہ چھوڑ دیجئے، چلے گئے۔ دیکھیے یہاں پر کہ ایک انسان دین کے لیے اپنی پوری زندگی کی گاڑھی کمائی محض اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ لوگ اس کا راستہ چھوڑ دیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ احد کے موقع پر زخم کھاتے ہیں اور اس کے بعد شہید ہو جاتے ہیں، وفات پاتے ہیں، جن کی بیوی ام سلمہ سے اللہ کے نبی بعد میں شادی کرتے ہیں اور وہ ام المومنین ہم سب کی ماں قرار پاتی۔ یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرتے ہیں تو ان کے گھر والے اور ان کے سسرال والے دونوں راستے میں آ کر کے راستہ روکتے ہیں۔ غور کیجئے، ان کی بیوی کو ان کے سسرال والے چھین لیتے ہیں، ان کے بچوں کو ان کے گھر والے یعنی بچوں کے ددھیال والے چھین لیتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اس لیے ایسا کیا گیا تاکہ ابو سلمہ رہ جائیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی ننگے پاؤں مدینہ چلے جاتے ہیں، اور اس وقت جو قبا مسجد قبا ہے اسی ایریے میں جا کے بستے ہیں۔ پورے 1 سال تک بیوی شوہر اور بچوں سے، بچے ماں باپ سے، اور شوہر بیوی اور بچوں سے جدا ہیں۔ اور جب مکہ والے یہ دیکھتے ہیں ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے تو پھر ان لوگوں نے کہا اب ان کو چھوڑو، ان کو جانے دو۔ اس طرح سے ان کو چھوڑا گیا اور پھر کسی کے ساتھ یہ لوگ گئے۔ یہ قربانی ہے دین کے لیے۔ اس کے علاوہ صلح حدیبیہ کا نام ہم اور آپ سنتے ہیں۔ صلح حدیبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی غرض سے نکلے تھے، اور جنگ خندق کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مشرکین کے ساتھ صلح کی تھی. وہ تفصیل بات ہے، اس میں بہت ساری شرطیں منوا لی تھی مشرکین مکہ نے، جس میں بظاہر مسلمان کمزور دکھ رہے تھے. اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر ہمارا بندہ یعنی کوئی مشرک آپ کے پاس جاتا ہے، آپ کے ہاتھ لگتا ہے تو آپ کو چھوڑنا ہوگا، اور مسلمان ہو کر ہماری طرف سے کوئی آپ کی طرف جاتا ہے تو آپ کو چھوڑنا ہوگا. مسلمان ہو کر اگر جاتا ہے تو وہ مسلمان ہے، ان کو مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا تھا، لیکن اس کو بھی وہ منوا لیے. شرط لکھ کر کے مکمل ہوئی تھی. سہیل جو لکھ رہے تھے ان کا ایک بیٹا تھا ابو جندل اور ایک ابو بصیر، یہ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے. ان لوگوں نے ان کو پکڑا، ان کو بیڑیاں باندھی اور لائے یہاں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وعدہ تو یہ ہے کہ ہم ان کو قبول نہ کریں، کیونکہ ابھی تحریر لکھ کر دستخط سے آپ انگوٹھا لگا کے فارغ ہوئے ہیں، تو گویا کی جو بات طے ہو گئی ہے اس پہ پورا اترنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وعدہ ہے اور اس وعدے کے مطابق ہم آپ کو لے نہیں سکتے، لیکن چونکہ وہ اپنے ہیں ہو سکتا ہے پھر جائیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کیجئے، اجر کی امید لگائیے، ان قریب انشاءاللہ آپ کی رہائی ہو جائے گی. یہ دونوں دیکھیں ایمان کتنا مضبوط ہے، اور ہجرت کے نیت سے نکلے ہیں تو یہ ہے مکہ بھی نہیں پا رہے ہیں، جائیں گے کیونکہ وہاں جائیں گے تو ان کے ساتھ ظلم ہوگا. مدینہ جا نہیں سکتے جہاں کے لیے ان کا دل رو رہا ہے، جہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں. یہ کسی طرح سے وہاں سے نکل کر کے ان کے چنگل سے آزاد ہو کر کے ساحل سمندر جدہ کے قریب جو سمندر وہاں جا کے ٹھہرتے ہیں، اور وہاں پر دھیرے دھیرے اب ایسے لوگوں کی پناہ گاہ ہوتی ہے. مشرکین پریشان ہوتے ہیں، پھر نبی سے شکایت کرتے ہیں. تو یہ ہجرت. تو ایک چیز اس سے ہم اور آپ کو یہ ہے کہ یہ قربانی کا تقاضا کرتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہجرت چھوڑنے کا نام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے اس میں آپ نے بہت خفیہ پلاننگ کی تھی. اور خفیہ پلاننگ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سخت گرمی کے موسم میں جب لوگ سو رہے ہیں، چپکے سے ابو بکر رضی اللہ کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اللہ کی طرف سے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں الصحبہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی صحبت ملے گی؟ کہا جی ہاں. خوشی سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اونٹنی رکھی ہے، اس کو کھلا پلا کر تیار کیا ہے، میری طرف سے رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کا خرچ، اس کی قیمت میں ادا کروں گا. باقاعدہ کھلا پلا کر تیار کرتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یہاں رہتی ہے. یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو منتخب کیا؟ ایسے کو منتخب کیا جو واقعتاً آپ کا سب سے خیر خواہ اور سب سے بہتر انسان ہے. ایسے ہی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک عبداللہ بن عریقط کو راستے کو بتانے کے لیے رہنما کے طور پہ رکھا. غور کرنے کی بات ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی لڑائی کے لیے جا رہے ہیں تو ایک مشرک آپ کے لیے معاون کے طور پہ اپنا نام پیش کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا ہم مشرک سے مدد نہیں لیں گے. غور کرنے کی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو اپنے مذہب کا نہیں ہے، امانت دار ہے، خیر خواہ ہے، ہماری جڑیں نہیں کھودنے والا ہے، تو تجارت کے مسئلے میں، کسی بھی معاملے میں اس کو ہم رازداں بھی بنا سکتے ہیں، اس سے ہم کام لے سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ دینے کا انعام تھا.
ایک مشرک رہنما ہو کر کے راز فاش نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے پلاننگ ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ یہاں اللہ کے نبی نے خفیہ پلاننگ کی، ہم اپنی تجارت کے معاملے میں ہوں، زندگی کے تمام مسئلے میں ہمیں پلاننگ کرنا ہے، اور ہمیں اسباب اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ بھی ہے۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا فرشتے آئیں گے اور بٹھا کر کے ہم کو مدینہ پہنچا دیں گے، حالانکہ وہی نبی ابھی 1 سال یا 1.5 سال پہلے براق پر بیٹھ کر کے تہجد کے وقت میں مکہ سے شام جاتے ہیں، اور وہاں سے اسی وقت میں 7 آسمان کی سیر کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، نماز، اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخری آیت، اور جو بھی توحید کے ساتھ جاتا ہے اسے جنت ہی میں جگہ ملے گی، یہ تحفہ لے کر آتے ہیں، سارے انبیاء سے ملتے ہیں، امامت کرتے ہیں اس مختصر سے وقت میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ اللہ بہت کریم ہے، چاہے نماز چھوڑنے کا مسئلہ ہو، چاہے تجارت کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، جب تک ہم اسباب نہیں اختیار کریں گے، چاہے وہ پڑھائی کا معاملہ ہو یا پڑھانے کا معاملہ ہو، اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کیا۔ آپ 3 دن تک غار ثور میں تھے، اللہ پہ بھروسہ اتنا تھا کہ مشرکین اگر پاؤں کے نیچے دیکھتے تو پتہ پا جاتے، حضرت ابوبکر خوف محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، ہم 2 میں سے تیسرا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ لہذا ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے معاملات کو راز میں رکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے راز میں رکھا۔ ہم اگر کسی کو پارٹنر بنانا چاہتے ہیں، کسی کو رازداں بنانا چاہتے ہیں، کسی کو دوست بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے جیسا کیا، ہمیں ایسے کو بنانا ہے کہ اسے ہم جب دیکھیں تو وہ ہمیں اللہ کی یاد دلائے، ہمارے ایمان کو، ہمارے کیریکٹر کو، ہمارے اخلاق کو برباد کرنے والا نہ ہو، ہمارے راستے میں روڑا ڈالنے والا نہ ہو، ہمارے راز کو فاش کرنے والا نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اور یہ بھی ہم اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ ہم آگے کی زیادہ سوچتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم محنت کریں، اسباب اختیار کریں، اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں، جیسا کہ صحابہ سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے، ساری چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، مدینہ والوں نے سب کچھ دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، 2 بیوی میں ایک کو طلاق دے کر کے دوسرے ساتھی مسلمان مہاجر ساتھی کے لیے رکھا، 2 باغ میں ایک باغ دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہمیں بازار کا راستہ بتائیے۔ آخر ہے تو عثمان بھی مکہ ہی سے آئے تھے، لیکن بیر روما کو بہت جلد انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا تھا، جیسے اسرا کو تیار وہاں کیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف ہی کہتے ہیں کہ میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ مٹی چھوتا تھا سونا بن جاتا تھا۔ تو اس لیے محنت کرنا، پلاننگ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اور اسی طرح سے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھنا، اللہ اس کے رسول کی مخالفت اور معصیت کی جو بھی چیزیں ہیں ان کے چھوڑنے کا جذبہ پیدا کرنا، ہجرت سے ہم اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے۔ اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا، اللہ پر سے جھوٹی امیدیں رکھنا، بغیر اسباب اختیار کی اللہ پہ بھروسہ کرنا، ان تمام چیزوں سے چھٹکارے کا سبق ہمیں ملتا ہے۔ وقت زیادہ ہوا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہجرت کے اس واقعے کو پڑھنے اور اس کو غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم زندگی کے جس بھی شعبے میں جس بھی چیز سے وابستہ ہیں، الہ العالمین تو ہمیں وہی جذبہ، وہی سوچ، وہی محنت اور وہی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔